جو نظام تعلیم جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ نظام تعلیم بہت عجیب ہے، بڑا ظالمانہ نظام ہے۔ جب تک یہ نظام تعلیم نہیں آیا تھا تو لوہار کا بیٹا لوہار تھا، ترخان کا بیٹا ترخان تھا، دکاندار کا بیٹا دکاندار تھا۔ لیکن اس نظام تعلیم میں اب وہ لوہار جو تھا وہ میکینیکل انجینئر بن گیا نا، اس کا بیٹا میکینیکل انجینئر نہیں ہے۔ اب اسے نئے سرے سے تعلیم حاصل کر کے اور ڈگری کی مہر لگا کر اب وہ اپلائی کر سکتا ہے ایز اے میکینیکل انجینئر، لیکن وہ باپ کا وارث نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ یہ نظام تعلیم ہمیں کیا بنا رہا ہے، ہمارے اندر نوکری کی خواہش پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، اور وہ نوکری بھی اگر گورے کی مل جائے، یعنی ملٹیپل نیشنل کمپنی کی مل جائے تو واہ 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 واہ، کیا کہنا اس کے۔ 3 سال پہلے ملتان جانا ہوا اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ میں سیرت النبی پر خطاب کا موقع ملا۔ جو صاحب مجھے ڈرائیو کر کے لے کے گئے، انہیں بڑی دلچسپ کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا جی ایک نوجوان گریجویٹ تھا اور نوکری نہیں تھی اس کے پاس، تو کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں پی این کی جاب ملی تو اس نے اپلائی کر دیا۔ اپلائی کیا کیونکہ وہ گریجویٹ تھا، تو اگرچہ ان کا موڈ نہیں تھا، مجبوراً انہیں نوکری دینی پڑی اس کو، اور بایو ڈیٹا لیا سارا انہوں نے۔ آخری اس میں تھا ای میل ایڈریس، تو اس نے کہا کہ نہیں میرا ای میل ایڈریس تو نہیں ہے، تو انہیں بہانے سے اس کو آؤٹ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ، اب تو ساری کرسپونڈنس ای میل سے ہونی ہے، لہذا سوری آپ کو نوکری نہیں مل سکتی۔ وہ وہاں سے چلا پلیس آف انٹرویو سے اپنے گھر کی طرف، درمیان میں سبزی منڈی پڑتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ٹماٹروں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اس نے ایسے چلتے چلتے پوچھ لیا کہ ٹماٹر کیا بھاؤ ہے؟ پتا چلا کہ 12 روپے کلو ہے۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 80 روپے کلو ہے، یہاں 12 روپے کلو ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100-150 روپے نکلے، تو اس نے اس کے ٹماٹر خرید لیے اور وہ بورا لے کر اپنے سر پہ رکھ کر گھر آیا، اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر اس نے کہا کہ جی میں بڑے سستے ٹماٹر منڈی سے لے کے آیا ہوں، تو لینے ہیں تو لے لیں۔ مارکیٹ میں 80 روپے کلو تھا، اس نے 50 روپے کلو دیے اور ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ اس نے سوچا میں تو ویسے نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ اس نے یہی کام کرنا شروع کر دیا، صبح سویرے منڈی میں جاتا اور سبزی خرید کر لے آتا اور اسی طرح بانٹ کے بیچ دیتا۔ اللہ نے برکت دی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنے ہی محلے میں ایک دکان کرائے پہ لے لی۔ اللہ نے برکت دی، 5 سال کے بعد اس نے دکان خرید لی۔ اللہ نے برکت دی تو 15 سال کے بعد اس نے وہ دکان ڈیمولش کر کے اس پر 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر۔ انشورنس والے آ گئے کہ اس کو آگ لگ سکتی ہے، یہاں کوئی پھسل سکتا ہے، یہاں کو اوپر چڑھ کے خودکشی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا انشورنس کرو۔ وہ کیا ہوتی ہے بتایا؟ اچھا چلو انشورنس کر دو۔ انہوں نے بھی سارا بایو ڈیٹا لیا، آخری کالم تھا ای میل ایڈریس۔ اس نے کہا اگر میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازا نہیں بن سکتا تھا۔ تو اپنا کام اس نظام تعلیم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو اس اینگل سے غور کریں، یہ ہمیں نوکر بناتا ہے، جبکہ اصل برکت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اپنے کام میں رکھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کا گاہک آپ کو تو کہہ کر بلائے گا، اور اگر آپ 15,000 روپے کے کہیں کلرک ہیں یا 30,000 روپے کے ملازم ہیں تو لوگ آپ کو سر کہہ کے بلائیں گے، صاحب کہہ کے بلائیں گے۔ صرف اتنا سا سٹگما اتار کے آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں بڑی برکت دے گا۔ اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یو وڈ بی انڈیپینڈنٹ۔ نوکری ہے، لیکن اپنا کاروبار وہ اپنا کاروبار ہے۔ ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پر آیا کہ ایک بڑی کمپنی کے باہر سموسوں کی ایک دکان تھی، تو ایک دن اس کمپنی کے مینیجر صاحب جو آئے تو انہوں نے اس سموسے والوں سے کہا کہ یار تم نہیں سمجھتے کہ تم نے اپنی زندگی کے 15 سال ضائع کر دی ہیں؟ پوچھیں گے جی کیسے؟ ان کے دیکھیے جی آپ نے بھی 15 سال پہلے یہاں ملازمت اختیار کی اور میں نے بھی یہاں پر سموسے لگانے شروع کیے۔ آپ کی اس وقت جب کی بات وہ ہو رہی ہے، آپ کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، میں 60,000 روپے مہینے کے کماتا ہوں، اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا آ کے، لیکن میرا بیٹا میری سیٹ سنبھالے گا۔ آپ کی ساری محنت آپ کی کمپنی کے مالک کے کام آئے گی، آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں، یعنی علم کی اتنی زیادہ تعریف اور اتنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے
اس سب کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں نوکر رکھنا، آپ کو نوکری دینا، اپنا غلام بنانا۔ تو یہ سب سے پہلی سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا علم کے لیے اچھی بات ہے، لیکن علم حاصل کرنا نوکری کے لیے اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ تو علم حاصل کیجئے، لیکن سوچئے کہ آپ اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کریں، سٹگما اتار کے پھینک دیں تو کہلائے جانے والا، اور اپنا کام سوچیں۔ اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو اپنے والدین سے کہیں کہ جہاں آپ نے اتنا کیا تھوڑا سا مجھے سرمایہ دے دیں، میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ اگر آپ کوئی اور علم حاصل کر رہے ہیں تو کامرس پڑھ رہے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ ان سے سرمایہ لے کر اپنا بزنس شروع کریں، اس میں بڑی برکت ہے، اور پھر نوکری کی لعنت نہیں ہے۔